بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل کو 40 برس ہو گئے کہ جب تحریک شروع کی تھی وہ زمانہ اور تھا۔ اس وقت اس فکر کی ضرورت بھی تھی، اس کی جگہ بھی تھی، اس کا ماحول بھی تھا، لوگوں میں اس کی طلب بھی تھی، طلب بھی تھی۔ اب 40 42 43 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حالات بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، ماحول بدل گیا، لوگوں کے طور طریقے بدل گئے، سیاسی بگاڑ نے زندگیاں برباد کر دی۔ اب سیاست میں بگاڑ ہے، سیاسی زندگی میں بگاڑ، اقتصادی اور معاشی زندگی میں بگاڑ، اتنا دباؤ معاشی زندگی کا کہ یہ دباؤ حلال اور حرام کا فرق بھی مٹا رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور تباہ حالی، اتنا دباؤ انسانی زندگی پر، انسان کے ذہن پر، انسان کی نفسیات پر، انسان کے حالات پر، اس کے مزاج پر ڈال رہے ہیں کہ انسان سے انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ طبیعتوں کے اندر سے حلم، بردباری، برداشت ختم ہو چکی ہے، رشتوں کا لحاظ اور حیا ختم ہو گیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ گئی ہے، حقوق و واجبات کا نظام درم برہم ہو گیا ہے، فرد کے حقوق اور جماعت کے حقوق، اس میں خلل واقع ہو گیا ہے، ربانیت اور انسانیت میں توازن نہیں رہا، فکر اور وجدان میں کوئی تعلق نہیں رہا، دنیا اور آخرت کے الگ الگ تقاضے ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے ہیں، ٹکرا گئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے تقاضے، فرد کے انفرادیت کے اور اجتماعیت کے تقاضے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ عقل نور وحی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ عقل پر بڑے فتنوں کا دباؤ ہے۔ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، علاقائی محلی حالات ہیں، ریجنل سرکمسٹانسز ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، دنیا دگرگوں ہو گئی ہے۔ عقل دین کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ انسان اپنے نفس کا حق ادا کرے، مخلوق کا حق ادا کرے یا رب کا حق ادا کرے، یہ سمجھ خلل کا شکار ہو گئی، کہو بالا ہو گیا ہے۔ انسان دین کی بات، توکل کی بات، قناعت کی بات، اخلاق کی بات، احسان کی بات، دوسرے سے بھلائی کی بات، سچائی کی بات، پاکیزگی کی بات، طہارت کی بات، خوش خلقی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی جھنجھناہٹ آ گئی ہے زندگی میں، حالات نے انسان کی انسانیت چھین لی ہے، مسلمان سے مسلمانیت چھین لی ہے۔ ہر شخص فیل کرتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، ایک فرد وہ حالت جنگ میں ہے، ہر گھرانہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، معاشرہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، دنیا فیل کرتی ہے حالت جنگ میں ہے۔ امن اٹھ گیا ہے، ذہنوں سے اٹھ گیا، دلوں سے اٹھ گیا، روحوں سے اٹھ گیا، طبیعتوں سے اٹھ گیا، مزاجوں سے نکل گیا، امن نہیں رہا، سلامتی نہیں رہی، اور اس کے برعکس انتہا پسندی، دہشت گردی فکر میں، سوچ میں، اس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو حالات بدل گئے ہیں، کن تبدیلیوں نے انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان حالات میں اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زندگی کا اگلا جو راستہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی رات، اس کا تعین کریں۔ اور میں جو اگلا راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
وہ محمدی اخلاقیات کا راستہ ہے۔ یہ آج کا موضوع ہے، محمدی اخلاقیات۔ اگلے 40 برس کے لیے جو منہاج دے رہا ہوں، اہداف کوئی رہیں گے، مگر یہ اہداف 4 ستونوں پر قائم ہوں گے۔ اس کا جو منہاج ہے، اس کا جو طریق ہے، 4 ستونوں پر۔ یہ عمل تجدید، یہ عمل تجدید ہے۔ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اس وقت انسان صرف اپنے آپ کو، اپنی نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھ لے، اپنی زندگی میں خیر کو محفوظ رکھ لے، اور دوسرے آگ میں جلتے رہیں اور گناہ کے سیلاب میں تباہ ہوتے رہیں، غرق ہوتے رہیں، تو ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اسے جہاں اپنی مسلمانی بچانی ہے، وہاں اس کو دوسرے کی مسلمانی بچانی، جہاں اسے اپنی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ کرنا ہے، وہاں اسے جہاں تک ہو سکے دوسرے کی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے اسے اپنے آپ کو خیر پر قائم رکھنا ہے، اسی طرح دوسرے کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ معنی دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک۔ انسان خود کو بھی خیر کی دعوت دے اور ہر دوسرے شخص کو بھی خیر کی دعوت دے، خود کو بھی شر سے بچائے، ہر دوسرے شخص کو بھی شر سے بچائے۔ اس وقت، اس زمانے میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو داعی اور ہر بہن بیٹی کو داعیہ بننا ہے، جہاں تک اس کا انفلوئنس ہے، جہاں تک وہ آواز پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ عمل تجدید ہے جس کو ہم نے، ہر فرد نے اس کا حصہ بن کے اس کو جاری کرنا ہے، اور اس کا منہاج 4 طریقوں پر ہوگا۔ الدعوت بالقرآن، دعوت قرآن کے ذریعے دیں۔ لوگوں، اپنی زندگیوں کو، اپنے علم کو، مطالعہ کو ہر روز کو قرآن سے جوڑ لیں، قرآن کے علم اور فہم کو زندگیوں میں پیدا کریں، تربیت کریں اخلاق کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ، دھیمے پن کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق محمدی کے ساتھ۔ خواہ اولاد کی تربیت ہے، خواہ طلباء ہیں، خواہ بھائی بہن ہیں، خواہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے سامعین ہیں۔ رسوخ پیدا کریں اپنے فکر اور دعوت میں علم کے ساتھ، ترسیخ علم کے ساتھ، اور اصلاح پیدا کریں اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں حدیث اور سنت کے ساتھ۔ یہ عمل تجدید کا منہاج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی زندگی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق معنوی میں جڑ جائیں، یعنی آپ کے اخلاق محمدی میں فنا ہو جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک کا خلق آقا علیہ السلام کے خلق کا نظارہ پیش کرے، آپ کے اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ریفلیکشن ہو۔ ایک حدیث یہاں بیان کرتا ہوں مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے، جامع ترمذی میں ہے اور صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد ابن حنبل میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور جو شخص میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا، جسے میری مجلس میں سب سے زیادہ قربت نصیب ہوگی اور میری محبت نصیب ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق میں سب سے حسین ہوں گے، جن کے اخلاق سب سے جمیل، خوبصورت ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے احاسنکم اخلاقا کی شرح فرمایا الموطؤون اکنارہم الذین یألفون ویؤلفون۔ اخلاق کن کے اچھے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیفائن کیا، تعریف کی، فرمایا اچھے اخلاق والے وہ لوگ ہوں گے
الموطؤون اکنافہم، جن کے اکناف یعنی جن کے پہلو لوگوں کی خدمت کے لیے تواضع کے ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کی تعریف بتا رہا ہوں، جن میں کبر نہیں ہوگا، جن میں عجب نہیں ہوگا، جن میں خود پسندی نہیں ہوگی، نفس پرستی نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے حقارت نہیں ہوگی، تنگ نظری نہیں ہوگی، بلکہ ان کے پہلو بچھے رہیں گے تواضع اور انکساری میں، دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسرے کی بھلائی کے لیے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے، دوسروں کو خیر بہم پہنچانے کے لیے بچھے بچھے رہیں گے جن کے پہلو الموطؤون اکنافہم۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی مزید تعریف کی اور وضاحت فرمائی، فرمایا یہ بچھے پہلوؤں والے لوگ کون ہوں گے؟ الذین یعلفون، جو خلق خدا سے محبت کریں گے، الفت رکھیں گے، ویؤلفون، اور ان کی طبیعت اور مزاج اتنی نرم لطیف محبت اور چاہت سے بھری ہوئی ہوگی کہ لوگ بھی ان سے محبت کریں گے، وہ محبت کریں گے اور محبت کیے جائیں گے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یا میں ہم خود کہیں کہ میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت اور ان کی محبت اور ان کی منفعت میں کتنے بچھے ہوئے ہیں، تواضع کتنی ہے، انکساری کتنی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی محبت کیا ہے۔ اور اگر اس پر فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں تو لوگوں سے، ہر خلق خدا سے محبت کرتا ہوں، آپ کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَيُؤْلَفُونَ، دعویٰ نہیں قبول ہوگا، عمل قبول ہوگا۔ پہچان یہ ہے کہ کیا لوگ بھی آپ سے الفت کرتے ہیں؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ متواضع ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوش خلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت میں مہربان ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت میں بہت نفع بخش ہے؟ لوگ اگر آپ سے الفت کریں تو یہ آپ کے ان سے الفت کرنے کی علامت۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ کیا کردار سازی اور اخلاق سازی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ کا پیکر مجموعہ کیا ہے؟ کردار سازی کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیمات محمدی کے ستون کیا ہیں؟ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا بذل السلام، لین الکلام، اطعام الطعام، صلۃ الارحام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ یعنی پہچان یہ ہے کہ آپ کے وجود سے ہر طرف سلامتی پھیلے، آپ کے وجود سے لوگوں کو امن ملے، آپ کے وجود سے، آپ کے کلام سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو امن، سکون اور راحت پہنچے۔ بذل السلام، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کس کو کتنی راحت پہنچتی ہے مجھ سے۔ سلام امن کا نام ہے، سلامتی راحت، لوگوں کو راحت پہنچانا، لوگ فیل کریں کہ مجھے اس شخص کے پاس سے، اس شخص کی زندگی سے، اس کی گفتگو سے، اس کی مجلس سے، اس کی ذات سے مجھے راحت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے خیر ملتی ہے، اور وہ پھر کھچا کھچا آپ کی طرف آئے۔ یہ ہے بذل السلام کا خلاصہ۔ پھر لین الکلام، گفتگو کریں جس سے تو اس میں ملائمت ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، پیار ہو، سختی نہ ہو۔ اطعام الطعام، پھر لوگوں کو کھانا کھلائیں، خرچ کریں ان کی ضروریات پر۔ پاکستان کے آج کے معاشرے میں اور پوری دنیا کے معاشروں میں، مہنگائی کے عالم میں اطعام الطعام واجب ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وسائل کم ہو گئے اور معاشی تنگی ہو جاتی تھی تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ لیکن فرماتے ایک شخص کا کھانا دو لوگوں کو دیا جائے کافی ہے، دو کا کھانا چار کو دیا جائے،
اور 4 کا کھانا 8 کو دیا جائے، کھانا تقسیم فرما دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اشعریین کے لیے ایک قبیلہ تھا، فرمایا انہم منہم وانا من انہم منی وانا منہم، اشعریین کا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنا کرم کسی قبیلے پر کہ فرمائیں میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں؟ فرمایا اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جب ان کے خاندانوں میں اور گھروں میں بعض لوگوں کے ہاں کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے، تو یہ سارے قبیلے کے لوگ اپنے گھروں سے کھانا نکال لیتے ہیں، ایک جگہ ڈھیر کر دیتے ہیں اور برابری کے ساتھ سب گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنے گھرانوں میں خاندانوں میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، اپنے کھانے لقمے تقسیم کر دیتے۔ اطعام الطعام۔ پھر فرمایا صلۃ الارحام، خونی رشتوں کو قائم رکھنا۔ بعض لوگ بڑی صدقہ خیرات کرتے ہیں، مساجد میں باہر روزوں کی افطاریاں بڑے دھوم دھام سے خیرات کرتے ہیں، مگر ان کے خونی رشتے بھوک کے ساتھ مر رہے ہوتے ہیں۔ خونی رشتے، بہن، بھائی، اعزہ، اقارب، خالائیں، پھوپھیاں، چچا، چچا زاد، پھوپھی زاد، یعنی ماں باپ کی طرف سے خونی رشتے، قریب و بعید کے رشتہ دار، انہیں کھانا میسر نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے حرام خوری اور حرام کاری کرنے پر مجبور ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے حلال و حرام کا فرق مٹا رہے ہیں، دین ذبح کر رہے ہیں، ایمان کاٹ رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں آج کل حالات۔ تو اس صورت میں باہر کی خیراتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سب سے پہلی خیرات الاقرب فالاقرب، خونی رشتوں کو پہلے محتاجی سے نکالے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا پھر رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنا جب لوگ سوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا حق 5ویں نمبر پر بیان کیا اور چاروں کے چاروں حق اپنی خلق کے مخلوق کے بیان کیے۔ اتنا بذل السلام مخلوق کے لیے، لین الکلام مخلوق کے لیے، اطعام الطعام مخلوق کے لیے، صلۃ الارحام مخلوق کے لیے۔ 4 حق مخلوق کے اپنے بندوں کے پہلے رکھے تاکہ ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہوں، انہیں راحت ملے، انہیں سکون ملے، انہیں اطمینان ملے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ لوگ 5ویں نمبر پر جو رات کو اٹھ کے میرے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ یہ ہے پیمانہ محمدی اخلاقیات کا۔ اگر محمد اخلاقیات آپ کی زندگی میں آ جائیں اور آپ رنگے جائیں حضور کے اخلاق کے رنگ میں، رنگے جائیں آقا علیہ السلام کے اخلاق کے رنگ میں، تو تب ہے کہ آپ نے تعلق کے معنوی حاصل کر لیا۔ آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ قلباً معناً روحاً جڑ گئے۔ یہ استظہار ہے، وہ پہلا استظہار ہے صورت کا کہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی صورت آپ کے سامنے رہے، یعنی آپ کی محبت سامنے رہے، آپ کی مطابعت سامنے رہے، آپ کے احکام سامنے رہیں، اوامر نواہی سامنے رہیں، کتاب و سنت سامنے رہے، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے اخلاق آپ کی زندگی میں چھا جائیں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا رنگ چڑھ جائے آپ کے اخلاق پر، آپ کی طبیعتیں لامحالہ بدل جائیں، اپنی طبیعت سے نکل جائیں، طبیعت محمدی اختیار کریں، اپنے مزاجوں کو ترک کریں، اپنے مزاجوں کی سختیاں ترک کریں، طبیعتوں کی تنگیاں ترک کریں، طبیعتوں کی نفرتیں ختم کریں، طبیعتوں کے بغض اور عناد ختم کریں، ایک دوسرے کی عداوتیں ختم کریں۔ یہ بشری نفسی شیطان کی طبیعتیں ہیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں، انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دور لے جاتی ہیں، دوسرے کا خیال نہیں رکھتی، انسان انا میں رہتا ہے۔ انانیت سے نکلیں اور عالمیت میں داخل ہو جائیں، نکلیں انانیت سے، میں اس سے نکلیں، عالمیت میں داخل ہو جائیں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا پر خلق خدا کو دیکھتا ہے، خدا ہر وقت اس کو دیکھتا ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔